are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज हम मैसेज का आगाज़ जो है वो थोड़ा अर्ली कर रहे हैं क्योंकि मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग होती है फर्स्ट ट्यूसडे को, और मुझे यह था कि पास्टर नवीद आएंगे और फिर कम्युनिकेशन नहीं हुआ. बट दिस इज़ द टाइम ऑफ द लॉर्ड, जो खुदा ने हमारे लिए डिसाइड किया है वो हम उसे लेंगे. आज जो हमारे सामने मैसेज होगा वो अयूब का होगा, अयूब के किताब में से. लेकिन जो हमारा मज़मून है वो है तू लालच ना करना. आमीन. क्या मज़मून है? तू लालच ना करना. आइए अयूब की किताब को खोलें, पहले बाब को, पहले चैप्टर को. और उसकी 6 आयत से तिलावत को सुनेंगे फर्स्ट चैप्टर की. खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया. और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है. शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ. खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और राज़बाज़ आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं. शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं. पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या मैं तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करूँगा? खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना. तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया. आमीन. अयूब जो है वो सिर्फ रास्तबाज नहीं था, बल्कि इस रास्तबाजी के बाइस जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकत थी. उसके पास 7,000 भेड़ें थी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियां और बहुत सारे नौकर चाकर थे. He was very rich. बहुत सारी चीजें थी. और ना सिर्फ खुदा की नजर उस पर थी, खुदा उसे देख रहा था, बल्कि अबलीस ने भी उसकी स्टडी की हुई थी. और अबलीस ने जो कुछ देखा था और जो कुछ खुदा के साथ वो मुखातिब है, इसका मतलब यह है कि उसने पहले ट्राई किया है कि अयूब से कुछ चीज़ें छीनी जाए और फिर देखा जाए कि वो खुदा के साथ कैसा वफादार है. लेकिन अबलीस ने ये देख लिया है कि खुदा ने उसके चुगिर्द जो है वो बाड़ लगाई हुई है, और इस वजह से वो उसे टच नहीं कर सका, छू नहीं सका है. और अब वो चैलेंज दे रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो आया है तो खुदा ने उसे कहा है कि वो रास्तबाज है. क्या तूने उसे देखा है? कैसी उसकी ज़िंदगी रास्तबाज है, कैसे वो खुदा से डरता है? तो अबलीस जवाब में क्या कह रहा है कि वो ऐਵੇਂ नहीं डरता, वो ऐਵੇਂ वर्शिप नहीं करता, बल्कि तूने उसके हाथों में बरकत दी है और उसके गिर्द जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं. अबलीस के माइंडसेट में क्या है? अबलीस ने क्या सोचा हुआ है कि जब तक इंसान को खुदा चीज़ें देता है, बरकतें देता है, वो तब तक उसकी वर्शिप करता है. यही वो खुदा को चैलेंज दे रहा है.
خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میرے بندہ کو دیکھ، وہ راست باز ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ بدی نہیں کرتا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ یہاں پر اس نے اپنی ہار نہیں مانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کو آزمانے کا موقع تو دے. اس کو ٹیسٹ تو کیا ہی نہیں، اس کو تو نے فراہم کیا ہوا ہے، اسے تو چیزیں دی ہوئی ہیں، اس لیے وہ تیری ورشپ کرتا ہے، اسی لیے وہ تیرے گیت گاتا ہے. تو اپنے ہاتھ کو اس سے ہٹا، اپنی باڑ کو اس سے ہٹا، اور میں چیلنج کرتا ہوں جب اس کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی وہ کیا کرے گا. اور پھر خدا نے کیا کیا؟ اسے الاؤ کیا کہ اس کے فیتھ کو، اس کی راست بازی کو، اس کی وفاداری کو ٹیسٹ کیا جائے. اور خدا نے کہا کہ تو ایوب کو چھو نہیں سکتا، لیکن جو اس کی چیزیں ہیں ان میں رد و بدل کر سکتا ہے. اور اس نے ایسے ہی کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ اس کا تھا، چاہے اس کے بچے ہوں، اولاد ہو، اس کی چیزیں ہوں، وہ سب کی ڈیتھ ہو گئی. نہ صرف یہ بلکہ اس کے جسم پر ایسی بھی نکلی جو کئی سالوں تک اس کے بدن پر رہی. اور اس دوران میں وہ خدا سے کئی ایک سوالات پوچھتا رہا، لیکن خدا نے اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ اس کے ایمان کا جواب اسے ملا. کئی مرتبہ ہم اپنی کویشچنز کے آنسرز ڈھونڈتے ہیں، سوالوں کے جواب ملتے ہیں. شاید آپ کو آپ کی روحانی زندگی میں سوالوں کا جواب نہ ملے، لیکن آپ کے ایمان کا جواب آپ کو مل سکتا ہے. اور ایوب کو اس کے ایمان کا جواب ملا. اگر کوئی آپ کسی کے پاس جائے اور وہ سوال کرتا رہے، پھر سوال کرے، تو آپ اسے کہیں کہ شاید آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہ ملے، لیکن آپ کے ایمان کا جواب خدا ضرور دے گا. اس بک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا سوالوں کے جواب دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا، ہمارا خدا ایمان کا جواب دینے والا خدا ہے. آمین. لیکن اس کی وفاداری جو ہے، جس پر خدا نے اسے جواب دیا ہے اور ابلیس نے شکست کھائی ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ ایوب میں لالچ نہیں ہے. لالچ نہیں ہے. اگر وہ لالچی ہوتا، اسی چیز کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، اگر وہ لالچی ہوتا تو وہ اپنے ایمان میں اور راست بازی میں شکست کھا جاتا. اس لیے خدا جو ہے اس نے ہمیں عادت نہیں ڈالی لالچ کی. ہم نے شروع سے کہانی پڑھی ہے، لالچ بری بلا ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ لالچ ہے. اگر آپ کی ہیبٹ جو ہے وہ لالچی ہے، آپ لالچی ہیں، تو آپ خدا کے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. حالات، چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں. ہمیشہ. صرف چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خوشی کا باعث نہ ہوں، ان پر ڈیپینڈ نہ کریں. کچھ لوگ خدا کے ساتھ تب تک ہوتے ہیں جب تک چیزیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہی ابلیس کا چیلنج تھا. اس کو بھی یہی لگتا تھا کہ ایوب جو ہے وہ صرف اس وجہ سے خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اس کو برکت دی ہوئی ہے، اس کے پاس برکت ہے. اور وہ خدا کو چیلنج دے رہا تھا کہ یہ برکت ہٹا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ایمان، اس کی راست بازی اور اس کی وفاداری کتنی ہے. اگر آپ چیزوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، برکتوں کی وجہ سے صرف چرچ آتے ہیں تو یہ فل گوسپل نہیں ہے، یہ پوری انجیل نہیں ہے. کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ سبب نہیں ہے خدا کے پاس آنے کا. خدا جو ہے ان چیزوں سے زیادہ ہماری زندگی میں
ویلیو رکھتا ہے. آمین. تو لالچ کیا ہے؟ لالچ ایک بت پرستی ہے. لالچ کیا ہے؟ بت پرستی ہے. غیر مذہب، یہوہ خدا کو نہ ماننے والے وہ لوگوں کو مختلف لالچ دیتے تھے، پھر وہ ان کے خداؤں کو قبول کرتے اور مانتے تھے. ان کی لائف کا یہ سٹائل تھا. جب ہم لالچی ہوتے ہیں تو ہمارا کنٹرول جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا، ابلیس کے پاس ہوتا ہے، شیطان کے پاس ہوتا ہے. پھر وہ ہمیں خود ڈرائیو کرتا ہے کہ کس طرف جانا ہے. اس لیے خدا آپ کو بلانے کے لیے کسی چیز کا لالچ نہیں دیتا. ہم اپنی مرضی سے خدا کے پاس آئے ہیں، خدا کو حاصل کرنے کے لیے. ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے، رومیو پہلا باب اور اس کی 29 سے 30 ورس. پس وہ ہر طرح کی نراستی، بدی، لالچ اور بدخوئی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز اور بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان. یہ انسان کی بدیاں، خطا کاریاں جو ہیں اس چیپٹر میں لکھی گئی ہیں 18ویں آیت سے، اور اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے انسان جو ہے وہ کس طرح سے بدی میں پھنستا ہے. اور لکھا ہے کہ پس وہ ہر طرح کی نراستی، بدی، لالچ اور بدخوائی سے بھر گئے، حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے ہو گئے. جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا. خدا کی جو پہچان ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارا خدا مختلف خدا ہے، اور اس چیپٹر میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم لالچی دل رکھ کر خدا کو پسند کرتے ہیں تو ہم ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہیں. چرچ میں ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لالچ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جب آپ 10 احکام پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک حکم ہے تو لالچ نہ کرنا. خدا نے اس کو پرائیورٹی دی ہے. جہاں بہت ساری بدیاں ہیں، بہت سارے برے کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی لے کر خدا نے 10 احکام میں شامل کیا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تو یہ نہ کرنا، لالچ نہ کرنا. کیونکہ لالچ جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے، اور اس کے باعث جو ہے وہ ہم برکت نہیں پا سکتے ہیں. ہم کس وقت لالچی ہوتے ہیں؟ ہم اس وقت لالچی ہوتے ہیں جب ہم اپنے کردار سے زیادہ ویلیو اپنی ضرورتوں کو دیتے ہیں. جب ہم اپنے کریکٹر سے زیادہ اپنی ضرورتوں کو ویلیویبل سمجھتے ہیں. پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا کردار برا ہو جائے، اچھا ہو جائے، کیونکہ ہماری ویلیو جو ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری ضرورتیں ہیں. اور یہ اتنا زیادہ ہمارے ذہن پر کنٹرول کرتا ہے، اتنا ہیوی ہے کہ ہم اس کے غلام ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن بائبل جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہمیں ٹیچ کرتی ہے. ایوب کی زندگی جو ہے وہ فتح مند اس لیے ہے کہ اس کی زندگی میں لالچ نہیں ہے. کچھ لوگ، یہ بری بات نہیں ہے کہ ہم مصیبت میں خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ صرف مصیبت میں ہمیں خدا یاد آئے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ماں باپ بھی ہیں. اگر آپ کے بچے صرف آپ کو مصیبت یا جب وہ مشکل میں پھنس جائیں اسی وقت ہی یاد آئے تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ آپ کتنی بار ان کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ آپ یہ سوچیں گے
کہ یہ انہوں نے صرف مجھے اپنی ضرورت کا حل سمجھا ہوگا. اور یہاں پر ہم خدا کی پرستش کر کر کے یہ سناتے بھی ہیں کہ خدا جو ہے وہ حل مشکلات ہے. بس وہی مشکلوں کا حل کرتا ہے. بے شک وہ مشکلات کا حل کرتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر وہ اگر ہماری مشکلات کا حل نہ بھی کرے تو بھی وہ ہمارا مالک اور خدا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو چرچ سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھا, خدا سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھا. اگر ان کے بیٹے پیدا نہ ہو تو وہ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بھائی جس کے 5 بیٹیاں ہیں اور اس کے کوئی بیٹا نہیں ہوا, اس نے کہا میں نے خدا کے پاس نہیں آنا کیونکہ خدا مجھے بیٹا نہیں دے رہا. میں نے فلاں کام نہیں کرنا کیونکہ خدا نے میرے لیے یہ نہیں کیا. ہم خدا سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ درست گاسپل نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں سکھاتے کہ آپ کو خدا دے گا تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں. اور شاید کچھ خاندانوں میں سکھاتے بھی ہوں. کچھ لوگ اپنے چاچوں کو سلام نہیں کرتے, انہوں نے ساڑھے لی کی کیتا ہے. اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے, وہ باپ کو باپ نہیں مانتے, اے پیو نے ساڑھے لی کی کیتا ہے. کچھ بہویں اپنے ساس و سسر کی عزت نہیں کرتی, ہینے کے سانو دینا. رشتے جو ہیں وہ دین لین پر نہیں بنے, یہ خدا نے بنائے ہیں. خدا کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے. اور جب ابلیس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا, ان سے لیا جائے یا انہیں دیا جائے, یہ خدا کے ساتھ ہی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے شکست کھا جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ ہو جاتا ہے. تو ایوب کی زندگی نے اس کو ڈیفیٹ کیا, اسے شکست دی, اس نے مار دیا اس کی وفاداری نے, کیونکہ اس کی زندگی میں لالچ نہیں تھا. آمین. اس کی زندگی میں لالچ نہیں تھا. آج بڑی دیر کے بعد سسٹر آئی ہوئی ہے, مجھے ان کا نام تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے, پروین, دیکھو ان کو یاد ہے, مسز پروین اشرف. تو یہ جو ہے جب کوئی کام ہونا اپنے بہن بھائیوں کا, کوئی برتھ سرٹیفکیٹ, کوئی چیز, فوراً پاس بابا. تو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا وہ آپ کے وہ کہاں گے وہ جن کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ آج کل چرچ میں نہیں نظر آ رہے. وہ کہنے لگے وہ نا اس چرچ میں جا رہے ہیں, اصل جو پاسٹر نا روز کھانا بھی دیندہ تھے انہوں نے نا. یس, میں نے 15 سال سے خدمت کر رہا ہوں. میں تو اپنے چرچ میں جلدی وزٹ بھی نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا چرچ بنائیں جو لالچ کی بنیاد پر نہیں, وہ صرف اس بات سے خوش ہو کہ یسوع نے میرے لیے فدیہ دے دیا, مجھے تعلیم مل جاتی ہے, کلام مل جاتا ہے, یہ میرے لیے کافی ہے. اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں, صرف آپ کو اسے کیا کہتے ہیں, بناسپتی, اس کی خوشبوئی لے جاتی ہے, تو پھر تو آپ کو چائنا نے بنایا. تو وی شوڈ اسٹرانگ ان کرائسٹ. ہمیں خدا میں بنیادی طور پر کیا ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں, ان پر ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے, ہم خداوند یسوع مسیح پر ڈیپینڈ کرتے, اس کے فدیے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو ان لیڈرز پر بھی افسوس ہے. اس وقت ہمارے لیڈرشپ پر, ہمارے خادم ہونے پر, ہمارے پاسٹر ہونے پر, ہمارے مناد ہونے پر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو یسوع کی قدرت سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو لالچ دے کر بلاتے ہیں. پھر ہماری خدمت پر, ہماری پریکٹسز پر, ہمارے ایمان پر کویسچن ہے, ہماری اس خدمت پر سوال ہے کہ ہم کس طرح سے گیدرنگ کرتے ہیں, کیسے انہیں اکٹھا کرتے ہیں. تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہیں. جب کسی کا نکاح ہوتا ہے
تو اس وقت ان سے یہ پوچھا جاتا ہے خاتون سے بھی, کیا تو غم میں, بھوک میں, ہر طرح سے اس کے ساتھ رہے گی؟ شوہر سے بھی پوچھا جاتا ہے. تو کیا جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو اس حالات کے لیے تیار کر کے آتے ہیں کہ خداوند مجھے جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا, اور جیسے بھی وہ رکھے گا میں رہوں گا اور اس سے وفا, کیونکہ کلیسیا بھی دلہن ہے. مسیح یسوع کی کلیسیا کیا ہے؟ دلہن ہے, اور اسے ہر حالات میں خدا جو ہے, ڈو یو نو, میں ایک پاسٹر کے ساتھ جا رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ بائبل میں جو سب سے خطرناک گناہ ہیں, بڑے سارے گناہ ہیں, چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بہت سارے گناہ ہیں, زناکاری کا ہے, چوری کا ہے, جھوٹ کا ہے, لالچ کا ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بے وفائی, سب سے بڑا گناہ. جب آپ بے وفا ہو تو خدا آپ کو کیا معاف کرے؟ داؤد کی لائف میں بھی مسٹیکس تھیں, غلطیاں تھیں, گناہ تھے, لیکن ایک چیز اس کا ریٹرننگ پوائنٹ تھا, اور وہ کیا تھی؟ وفاداری, جو اسے مجبور کرتی تھی اویلیبل ہونا. وہ خطا کر کے بھی وہیں پہ تھا اور خدا کے سامنے تھا. یس, ہیڈ ڈاؤن کر لیتا تھا, سر جھکا لیتا تھا اور مانتا تھا میں نے خطا کی ہے, غلط, اویلیبل تھا, بھاگ نہیں رہا تھا. انہیں یہ نہیں کہا چل ٹھیک ہے. کچھ لوگ خدا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, ڈن, ختم کر دیا, اب ہم نہیں مل سکتے خدا کو. تو آپ کیسی بھی حالات میں ہو, کنڈیشن میں ہو, سچویشنز میں ہو, خدا کو نہ چھوڑیں. یہ شور کریں کہ میں خدا کو نہیں چھوڑوں گا. کئی لوگوں کے پاس بہت ساری برکات آ جائیں, وہ بھی مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ مجھ سے دعا کرواتے رہتے ہیں, خداوند ہمیں اولاد دے, اولاد. جب اولاد مل جائے, ہاں جی آپ چرچ نہیں, اے بچے نے نا ان تنگ کر دینے, اور جب نہیں ہو تب بھی مسئلہ ہے, ہو جائے تو یہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے. دنیا دے کام تے, لیکن ایک چیز اپنے خون میں شامل کر لیں, اور وہ وفاداری ہے. خدا کے ساتھ کیا رہیں؟ وفا, ہر حالات میں, کوئی بات نہیں. اور یہی ایوب کی زندگی میں ہے. ایک خدا کے خادم تھے اور وہ ٹریول کر رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ, اور یہ عام خادم نہیں تھے, یہ وہ خادم تھے اگر بازو ٹوٹ جاتا کسی کا, اتر کے الگ ہو جاتا, تو یہ وہ پکڑ کر دعا کرتے بازو اور وہ جڑ جاتا تھا. یہ ایک بڑے خادم تھے, اور وہ اپنی وائف کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, سفر کر رہے تھے, اور سفر کرتے ہوئے وہ تھک گئے, اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم ڈرائیو کرو. اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی, چلتے چلتے ان کی گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گر گئی, اور بہت کلا بازیاں لیتے ہوئے گاڑی جو ہے وہ ایک جگہ پر اٹک گئی. اور وہاں سے جب وہ نکلے تو انہیں دیکھا کہ ان کی وائف جو ہے وہ گاڑی کے شیشے سے نکل کر دور گری ہوئی ہے, اور کیسے بھی کر کے وہ اس کے پاس پہنچے تو اس کی بیوی کی موت ہو چکی تھی, اس میں سانسیں نہیں تھیں. اور بڑا اس نے لمبا سانس کھینچا, اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اسی وقت روح القدس نے اس سے سوال پوچھا. اس نے کہا کیا تو ابھی بھی میری خدمت کرے گا؟ اس نے کہا خداوند ہاں میں اب بھی تیری خدمت کروں گا. یو نو, سم ٹائم ہمارے لاسز پر بھی خدا پوچھتا ہے کیا تو ابھی بھی مجھ سے وفادار رہے گا, کیا تو کرے گا. تو وی انڈرسٹینڈ اٹ, حالات برے ہیں اور اس سے بھی برے ہوتے جائیں گے. آپ یہ توقع نہ کریں کہ آنے والے حالات بہتر ہوں گے, لیکن وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اب برے سے برے دن کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن ریکوائر کیا ہے کہ جو وفادار کلیسیا ہوگی خداوند یسوع اس کو لینے آئے گا, جس کے اندر کسی قسم کی گریڈنس جو ہے وہ نہیں ہوگی, لالچ نہیں ہوگا. خداوند یسوع جو ہے اس کو اٹھا کر لے کر جائے گا. آمین. لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 13 سے 15ویں آیت.
फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तेरा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। अच्छा, मैंने कई मर्तबा देखा है, कहीं आप खाना डिश पर रख दें और आप खाएं ना, वो वैसे कई लोगों का मुंह भरता जाता है पानी से। They're so greedy. और हमें अपने बच्चों को ये टीच करना चाहिए, कसरत से ना खाएं। कई लोग जो है वो 10-10 दर्जन भी फ्रूट्स लेके आते हैं, वो रातों रात खत्म हो जाता है। नाउ टेल देम कि ये सारा खाना नहीं है। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि आपका स्टमक जो है एवरी टाइम ये मशीन जो लगी है ये खाने के लिए नहीं है। ये एक पंजाबी दौर था जब लोग कहते हैं खावांगे तो जवान रहांगे। आज दुनिया में ज़्यादातर लोग खाने की वजह से मर रहे हैं। आज जो मौत है वो बीमारियां जो इतने किस्म के ना, कहते नहीं होते बीमारियां बड़ियां बढ़ गई हैं, वो खाने की वजह से है। हमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हर चीज का हमारी जिंदगी में जो डिसिप्लिन है उम्र के साथ साथ जो है वो अच्छा होता है। आप कहीं पैसे रख दें तो आप जिसको जो हैबिचुअल होगा वो बार बार पैसे को ही देखेगा। हाँ, उसकी नज़र, उसका ज़हन नहीं इधर उधर जा सकेगा, उसका ज़हन इधर से ऑर्डर के है बे उसका माइंड सेट। अपने माइंड को ट्रीट करें। वी नीड टू लर्न इट। हम इसके लिए नहीं है। बाइबल में पालूस रसूल सिखाता है रूहानी चीज़ों के उसकी डिज़ायर को पैदा करें, उसकी ख्वाहिश को, उसका लालच हमारी ज़िंदगी में हो कि रूह की आग लगे। इस चीज़ की हम मुतलाशी हों। तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि भीड़ जो है उसमें से एक शख्स जो है वो यीशु मसीह को दुनियावी चीज़ों में फंसाना चाहता है, और वो कह रहा है कि दुनियावी चीज़ों के बांटने के बारे में हमें बता। फलां चीज़ मेरा माल ले गया है, मेरा हिस्सा रह गया है, मेरा भाई ले गया है, फलां हो गया है, फलां कंप्लेन है, मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे कहा कि खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। ज्यादा दौलत होने से उम्र नहीं बढ़ती है। खुदा की फर्मा बरदारी से उम्र बढ़ती है। माँ बाप की फर्मा बरदारी से उम्र बढ़ती है। ये खुदा का वादा। एक दौर था जिसमें रिसर्च हुई कि इंसान का दिमाग जो है वो उसके जिस्म को चलाता है। फिर साइंसदानों ने रिसर्च करके कहा कि इंसान का पेट जो है वो उसके दिमाग को चलाता है। फिर एक और रिसर्च हुई, एक स्कॉलर ने कहा कि इंसान का दिमाग जो है वो चर्च में है और उसका जिस्म जो है वो हॉस्पिटल में है। लेकिन अब साइंसदानों ने माना है कि दिमाग, जहन जो है वो पेट को चलाता है और पेट जो है वो जहन को चलाता है। दोनों चीजें। तो हमने दोनों चीजों को कंट्रोल में रखना है। वो कह रहा है हर तरह के लालच से, पेट का भी और सोच का भी, उससे क्या रहो, बाज रहो। ये हुक्म है खुदावंद का, और इसको हमने फॉलो करना है। सो खुदा हमारे बेनिफिट्स के खिलाफ नहीं है। खुदा ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो मेरे फायदे दे भी खिलाफ है। खुदा हमारे फायदे के खिलाफ नहीं है। खुदा लालच के खिलाफ है। फायदा और लालच दोनों को हमें अंडरस्टैंड करना है। लालच क्या है? जिसको हासिल करने के लिए हम बदी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, हमने इसको हासिल करना ही करना है।
چاہے اس کے لیے چوری کرنی پڑے, جھوٹ بولنا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, we do. یہ لالچ ہے. اور رائٹ چیز کو حاصل کرنا جو ہے بائبل اس کے خلاف نہیں ہے, چاہے وہ فائدہ ہی کیوں نہ ہو. یو کین. سو کسی بھی چیز کا ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن لالچ کی بنا پر ہونا بری بات ہے. آمین. پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 3 سے 10 آیت. اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے, وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے, جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس وقت بھی پرابلم تھی جو ابھی پرابلم ہے, یہ پرانی پرابلم ہے. کچھ لوگ دینداری کو, مذہب کو کیا سمجھتے ہیں؟ نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں جی. ہاں, دینداری کائنات کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. کس کے ساتھ؟ کائنات کے ساتھ, یعنی بیلنس کے ساتھ. پھر کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں, بس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسے اسی پر کائنات کریں. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. کیونکہ زر کی دوستی پر قسم, کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے, جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھنی کر لیا. آمین. Do you see that? کیونکہ وہ کیا ہونا چاہتے تھے؟ دولت مند. بیسک نیڈز کے خدا خلاف نہیں ہے. آپ کی بیسک نیڈ گاڑی ہے, گھر ہے اور خوراک ہے, پہننا ہے. These are basic things. لیکن جب ہم کثرت چاہتے ہیں چیزوں کی تو پھر ہم اس کے لیے غلط اور گناہ اور بدی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور چرچ کو اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے. خدا ہمارے لیے پورا کرے گا. آمین. سو اگر ہمارے دل میں لالچ ہے, اس کا مطلب ہم خدا پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں. خدا ہمارے لیے کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. سو بائبل جو ہے وہ ٹیچ کرتی ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اسے, سو دیانتدار نے جتنا بھی خدا نے دیا, جس نے دیانتدار ہونا ہوتا ہے وہ کم میں بھی ہو سکتا ہے, وہ زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کام ہے دے چون کی دیانتداری وکھائی ہے. پہلے کٹے 10 روپے تے بچنے نہیں, کوئی 2-3 لاکھ ہوں تے سی دیانتدار بھی ہوں. جو دیانتدار ہے وہ غریب بھی ہو کے دیانتدار ہو سکتا ہے اور امیر بھی ہو کے دیانتدار ہو سکتا ہے. جس نے خدا سے وفاداری کرنی ہے وہ اس کے پاس چیزیں نہیں بھی تو وہ وفادار رہے گا, اور ہوں بھی تو وہ وفادار رہے گا. وفاداری کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے. یہ ہمارے ایسے ذہنی بخار ہیں جو ایسے چڑھے رہتے ہیں. کبھی 103 ہو جاتا ہے اور کبھی 100 کی سپیڈ میں ہوتا ہے. یہ ایسے ہی بخار ہے. اس کا پارا جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن خدا کو دینے کا تعلق بھی اس بات سے نہیں ہے ہم کتنے دولت مند اور کتنے دولت مند نہیں ہیں. یہ بھی وفاداری پر ڈیپینڈ کرتا. تو کبھی بھی خدا کے پاس آ کے اپنے آپ کو ڈاؤن نہ دیکھیں, اپنی وفاداری میں مضبوط ہوں خدا کے ساتھ. کیونکہ آپ کی وفاداری ابلیس کے لیے ایسا چیلنج ہے کہ پھر وہ آپ کو کبھی شکست نہیں دے سکتا. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ابلیس آپ سے کبھی چھین نہیں سکتا. آمین. ہر حالات میں آپ اپنی رفتار میں ویسا ہی رہیں
जैसा खुदा के साथ आपको रहना चाहिए. सो अगेन रिमाइंड करें, इसे याद करें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दौलत से आपको नहीं मिलती, खुदा के फजल से मिलती हैं. जस्ट रिमाइंड इट, इसे याद रखिएगा और इसे कभी नहीं भूलिए. मैं इसे रिपीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इसे याद रखें. आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दौलत से नहीं मिलती, खुदा के फजल से मिलती हैं. इसलिए खुदा के फजल को ना भूलें. बाइबल में किसी ने कहा तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है. लेकिन सम पीपल डोंट नो कि उसका फजल क्या है. उसका फजल ये है कि अभी हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया. अभी हम डिफॉल्टेड थे तो उसने हम पर रहम कर दिया. इसलिए उसके फजल के गीत गाया करें. तेरा फजल मेरे लिए. मरियम ने भी यही गाया. आमीन. मेरी जान खुदावंद की, मेरी रूह मुनज्जी की, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं. आमीन. तो खुदावंद के साथ जुड़े रहें. आमीन. हम इसी 13 अप्रैल को पाम संडे है और 2 टॉपिक जो है उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ. एक, उसने कहा अगर ये ना बोलेंगे तो पत्थर, और फिर उस शहर को देखकर उसके आंसू बहने लगे और वो रोया. एंड वी विल लर्न इट. वो बादशाह है, ही इज अ किंग. लोग उसे वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी का बादशाह उसे कबूल नहीं करना चाहते, अपने हालात में उसको बादशाह कबूल करना चाहते हैं. लेकिन हमें अपनी जिंदगी का बादशाह उसे मानना है. वो इसलिए आया है तो वो बादशाह ही है, भी असली बादशाह और वो ही बादशाह है, लेकिन हमें उसे अपनी जिंदगी के किंग के तौर पर कबूल करना. ऐसा लगता है कि लालच जो है वो खुदा ने नहीं, अबलीस ने डिजाइन किया. किसने डिजाइन की है? अबलीस ने. और वो अयूब की लाइफ को ये चैलेंज दे रहा है, दे के नहीं, चीजें लेकर. देना भी एक टेस्ट है और ले लेना भी एक टेस्ट है. ये दोनों टेस्ट है. कई मर्तबा हमें मिलकर आजमाया जाता है, हमें दिया जाता है, हम टेस्ट में जाते हैं, और कई मर्तबा लिया जाता है और हम टेस्ट में जाते हैं. और देता हुआ आपको खुदा नजर आएगा और लेता हुआ आपको अबलीस नजर आएगा. लेकिन दोनों में आपने कामयाब होना, और एक ही चीज आपको कामयाब करेगी और वो वफादारी है. आमीन. वो फेथफुलनेस है जो आपको जो है वो कामयाब करेगी. यकूब 1 बाब और उसकी 14 से 15 आयत. हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है. आजमाइशें क्या करती हैं? हमें फंसाती. आजमाइश जो है उसका ताल्लुक लालच के साथ है. लालच क्या पैदा करती है? आजमाइश. आजमाइश फिर हमें खींचती है. जैसे मछली जो है वो खिंचती हुई उस शिकारी के बिछाए हुए जाल में, और या फिर वो जो कुंडी होती है, हुक, उसकी तरफ चली जाती है. और जो ही उसका जबड़ा उसे बाइट करता है, उसके अंदर जो है वो शिकार जो है वो हो जाती है और मजबूती से उस जाल के अंदर जो है वो फंस जाती है. फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है. सो बाइबल और खुदा की तालीम लालच से पाक है. आमीन. किस से पाक है? लालच से पाक है. आमीन. सो बाइबल की तालीम है कि हमें लालची नहीं बनना है, लालच नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के पीछे जाना है. आमीन. खुदा आप अपने लोगों के लिए सारी चीज़ों को पैदा करता है. लिखा है पहले ढूंढो तुम
तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। आमीन। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये हमने ये दुआ नहीं करनी कि हमें इंसान दे। इंसान देता है तो वो कैमरा ऑन कर लेता है, लेकिन खुदा देता है तो किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो खुदा देता है। आमीन। तो आप सोच लें, आपने कैमरे वाले या वो खुदा जो देकर कभी पछताता नहीं है, उससे लेना है। तो अगर उससे लेना है तो फिर ईमान रखो, खुदावंद आपको देगा, बल्कि आपके हाथ लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाएंगे। आमीन। खुदा से लेंगे लेकिन इंसानों को देंगे। आमीन। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.